سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ دلائل کے ساتھ جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ مرد اور عورت کی نماز میں ادائیگی کے طریقے کے حوالے سے کئی چیزوں میں فرق ہے، جیسے عورت تکبیر میں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی اور مرد کانوں تک اٹھائے گا۔ عورت قیام میں ہاتھ سینے پر باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے باندھے گا۔ عورت رکوع میں زیادہ نہیں جھکے گی اور نہ ہی گھٹنوں پر زور دے گی، جبکہ مرد خوب جھکے گا اور گھٹنوں پر زور دے گا۔ عورت سجدے میں زمین سے چمٹ جائے گی، جبکہ مرد کی پنڈلیاں زمین سے، رانے پیٹ سے اور کوہنیاں زمین اور رانوں سے جدا رہیں گی۔ عورت قعدہ میں تورک کرے گی، یعنی اپنے دونوں پاؤں کو اپنی دائیں طرف باہر نکالے گی، جبکہ مرد بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے گا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے گا۔ دلائل ملاحظہ کیجیے۔ احادیث مبارکہ میں عورت اور مرد کی نماز کا فرق موجود ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو ہاتھ کانوں تک بلند کرو اور عورت اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھائے۔ حضرت ابو جحفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کے قیام میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر ناف کے نیچے رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ ابو داود شریف میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہے، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب المراسیل میں یزید بن حبیب سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو عورتوں پر ہوا جو نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے گوشت یعنی جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملایا کرو، کیونکہ عورت سجدہ کرنے میں مرد کی طرح نہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت جب سجدہ کرے تو چاہیے کہ زمین کے ساتھ چپک جائے اور اپنی رانوں کو پیٹ کے ساتھ ملا لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عورت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت اپنے جسم کو سمیٹے اور زمین کے ساتھ چمٹ کر رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنی رانوں کو ملائے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا کر رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد کے لیے یہ مکروہ جانتے تھے کہ وہ سجدے کی حالت میں عورت کی طرح اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا کر رکھے۔ اسی میں ایک اور مقام پر ہے کہ امام حسن علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عورت سجدوں میں سمٹ جائے۔ اسی میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ نے فرمایا، جب عورت سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے پیٹ کو اپنی ران سے ملا دے اور اپنی سرین نہ اٹھائے اور مردوں کی طرح بازوؤں کو کروٹوں سے جدا نہ کرے۔ نور الایضاح میں ہے کہ تحریمہ کے لیے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا مرد کے لیے سنت ہے اور کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا صحیح مذہب کے مطابق آزاد عورت کے لیے سنت ہے، اس لیے کہ اس کی کلائیاں بھی عورت ہیں اور اس کی بنا ستر پر ہے۔ اسی میں ہے کہ اور مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ اس طرح باندھے کہ اس کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حدیث مبارکہ کی وجہ سے۔ اور عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بغیر انگلیوں کا حلقہ بنانے کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے، کیونکہ اس میں اس کے لیے زیادہ پردہ ہے۔
اسی میں ہے کہ سجدہ کرتے وقت مرد کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو رانوں سے، اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے اور اپنی کلائیوں کو زمین سے جدا رکھے، جبکہ عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ زمین کی طرف سمٹ کر سجدہ کرے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملائے رکھے۔ شیخ الاسلام ابو بکر بن علی بن محمد الحدادی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں عورت کے قاعدہ کی ہیئت کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نمازی عورت ہے تو قاعدہ میں الٹی سرین پر بیٹھے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دے، کیونکہ اس طریقے میں اس کا زیادہ پردہ ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھے، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دے۔ عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور داہنا قدم کھڑا رکھنا اور دہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، یہ مرد کے لیے ہے، اور عورت دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے اور بائیں سرین پر بیٹھے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔